راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کارگزاریاں۔ آڈیو بک حصہ 1 حرف اول نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ کی شروع کی ہوئی ترتیب دعوت و تبلیغ کوئی نئی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ عمل ہے جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، کیا میں نے اللہ کا دیا ہوا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام نے ایک آواز ہو کر فرمایا، آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام پہنچا دیا۔ جو امانت آپ کے سپرد کی گئی تھی وہ امانت آپ نے ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس پر فخر دو عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاضرین کو چاہیے کہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچا دے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کس طرح عمل کر کے دکھایا اور دنیا کے کونے کونے تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا کر انہوں نے فریضہ تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے اس عمل کو زندہ کیا اور 1400 سال میں اس عمل پر جو گرد بیٹھ گئی تھی اسے مٹا کر اس عمل میں نئی روح پھونک دی اور دنیا کے مسلمانوں کو پھر سے اس فریضے کی طرف بلایا۔ میوات کے کچھ آدمی جب اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو چشم فلک نے دیکھا کہ کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت ملی اور کیسے کیسے چہرے ضلالت اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل کر نور و ہدایت کے مینار بن گئے۔ لوگوں کو گناہوں کی طرف بلانے والے خیر و بھلائی کے داعی بن گئے۔ فسق و فجور کو عام کرنے والے فکر آخرت پیدا کرنے والے بن گئے۔ شراب و شباب کی محفلوں میں زندگی گزارنے والے تہجد گزار بن گئے۔ حیوانیت کی آخری حدوں کو چھونے والے انسانیت پر رحم کرنے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے والے اللہ تعالیٰ اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنے لگ گئے۔ دن رات دوسروں کو غلط راستے پر ڈالنے والے اپنے گناہوں پر آنسو بہانے والے بن گئے۔ غافل بیدار ہو گئے اور جو بیدار تھے وہ قافلے کے سالار بن گئے۔ پوری دنیا میں دین حق کی دعوت سے مسلمانوں میں نیا ولولہ، نیا جوش پیدا ہوا۔ مسلمانان عالم کا آپس میں ربط پیدا ہوا، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت پیدا ہو گئی۔ بہت سے لوگ جو اسلام سے صرف اس لیے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ اب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہا، وہ دوبارہ اسلام پر مر مٹنے والے بن گئے۔ فنکار، اداکار، کرکٹر اور دنیا کی خبر مستیوں میں ڈوبے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیا۔ زیر کتاب میں آپ سنیں گے کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، جرمنی اور دوسرے مغربی اور مشرقی ملکوں میں لوگ کس طرح دین کے شیدائی بن گئے اور کتنے گرجے، مسجدوں اور مدرسوں میں تبدیل ہوئے، مرتد اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، کتنے بے قرار دلوں کو اللہ کے دین کے ساتھ وابستگی میں سکون و اطمینان ملا، اور کیسے کیسے متکبر عاجزی اور انکساری کے پیکر بن گئے۔ ان کارگزاریوں اور قصوں میں پڑھنے والے سننے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے۔ مؤلف مولانا فضل الرحمن رشیدی محتمم مدرسہ مخزون العلوم کٹھائی نے ان واقعات کو اجزا کر کے دعوت و تبلیغ کے شیدائیوں کے لیے بہترین توشہ تیار کیا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ دیش کے اندر ودیش میں ہر شخص جس کا دعوت و تبلیغ کے ساتھ تھوڑا سا لگاؤ بھی ہو وہ مولانا کے بیانات سے مستفید ہوتا ہے، اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مولانا کے بیان کو بڑے شوق و ذوق سے سنتے ہیں۔ تلمبا میاں چنو کے ایک زمیندار چودھری کے گھر پیدا ہونے والا طارق جمیل میڈیکل سائنس میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، مگر قدرت نے اس کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔
آج ہر شخص چاہے عالم ہو، تاجر ہو، ڈاکٹر ہو، زمیندار ہو، صنعتکار ہو، حکمران ہو، بڑی ڈگری بغل میں دبائے پھر رہا ہو، وہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب پر رشک کرتا ہے اور ان کے بیان کے وقت دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو کر ان کی سحر بیانی پر داد دیے بغیر نہیں رہتا۔ قدرت نے انہیں بولنے کا وہ سلیقہ عطا فرمایا ہے جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ مدرسہ عربیہ رائیونڈ میں دینی علوم پڑھنے اور جامعہ رشیدیہ ساہیوال سے دورائے حدیث میں سند فارغ حاصل کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ کے لیے چل سو چل، کوئی بر اعظم، کوئی ملک اور ملک کے اندر کوئی ایسا چپا نہیں جہاں مولانا طارق جمیل صاحب کی سحر بیانی نے اپنا جادو نہ دکھایا ہو۔ آپ کی خطابت میں فصاحت و بلاغت، الفاظ کی ترتیب، قرآنی آیت، احادیث رسول، سبق آموز عبرت انگیز واقعات ایسی خوبصورتی سے سننے والوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جی چاہتا ہے بیان کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ کرے یہ تالیف ہم سب کے لیے سرمایہ ہدایت ہو۔ وہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہر فرد بشر کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، آمین۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔